الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: رب ذوالجلال مجھے ہر کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنے حضور مسجد میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے باوضو تیار ہو کر سب سے پہلے آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. پروردگار عالم جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ ہماری زندگی کی تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے. اس سعی کو، عبادت کو، کاوش کو قبول فرمائے. دنیا اور آخرت کی تمام منازل کو آسان فرمائے.
ماہ ربیع الاول شریف گزر رہا ہے، چاند طلوع ہوا، عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پھولوں کی طرح کھل اٹھے، گلی کوچہ و بازار، مساجد، گھر، شہر، بستیاں، در و دیوار درود و سلام کی صداؤں سے گونجتے رہے، اور اب بھی یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ مساجد میں محفل میلاد ہو رہی ہیں، گھروں میں ہو رہی ہیں، عاشقان رسول اپنے پیارے رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ محفل میلاد سجی، یہ خوشی، یہ محفل، یہ عشق و محبت کا سلسلہ، یہ کیا ہے؟ اکثر اوقات یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے اور ذہنوں کے اندر بھی آتا ہے کہ آج اتنی خوشی، ماہ ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوا تو ہر طرف چراغاں، لائٹیں، جھنڈیاں، سجاوٹ، محفل پاک کا انعقاد اور اختتام پر لنگر میلاد کا اہتمام، کیا یہ صحابہ کرام بھی کرتے رہے؟ پہلے دور میں بھی ہوتا تھا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک ہم حضور کو میلاد کو ہر سال ثابت کرتے ہیں، ثابت کرتے کرتے میلاد کو جائز قرار دیتے دیتے 1400 سال گزر چکے، پتہ نہیں کب جائز ہوگا، کب ہم اس کو ثابت کریں گے۔ اس میں جو اہم چیزیں ہیں محفل میلاد میں، پہلی یہ ہے کہ ہم چراغاں کرتے ہیں، لائٹیں لگائیں، کمکمیں، روشنیاں کی، ایک چیزیں یہ ہوتی ہے، ایک محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، تو یہ کیا محفل میلاد حضور کے دور میں بھی تھی؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی، یاد رکھنا کون سی کتاب ہے؟ مسلم شریف، حدیث پاک کی کتاب ہے۔ حضور تشریف لائے مسجد نبوی کی جانب، تو حضور نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا اجتماع ہے، کثیر تعداد میں لوگ اکٹھے ہیں، بڑا اجتماع ہے، اور لوگ کسی خاص موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا اور اندر تشریف لے گئے۔ حضور نے جا کر پوچھا کہ ما اجلسکم، حدیث پاک ہے، ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو تم سارے؟ ما اجلسکم، اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جلسہ عربی کا لفظ ہے، بیٹھنا، کہتے ہیں اجلس،
بیٹھ جا، جلوس بیٹھ جا، جلسہ کرنا، مل کے بیٹھنا۔ تو حضور نے پوچھا ماں اجلسکم، اس جلسے کا، اس بیٹھنے کا، اس انداز محبت کا، اس اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارے کیوں بیٹھے ہو اور کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے توجہ فرمانا، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور، قالوا، صحابہ کرام نے کہا جلسنا، حضور ہم اس لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا، حضور اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کو پکار سکیں اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تعریف و توصیف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس بات پر علی ما ہدانا لدیننا کہ جو اس نے دین کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اس پر اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور خاص اس لیے بیٹھے ہیں وَبِمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، جو اللہ کریم نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ منّا یا منو کہتے ہیں احسان کرنا، وَبِمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور حضور جو اللہ کریم نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا ہے، آپ کو ہم نے بھیج کر آپ کا زمانہ ہمیں عطا فرما کے، ہمیں آپ کا زمانہ عطا فرما کے آپ کا ہم اصل بنایا ہے، ہم زمانہ بنایا ہے، آپ کی غلامی عطا فرمائی ہے، صبح و شام چہرہ بطوخا کی زیارت نصیب فرمائی ہے، حضور آپ کی سنگت اور صحبت اور غلامی عطا فرمائی ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا، جہاد کرنا اور عبادت الہی کا سلسلہ آپ کے ساتھ جو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ وَبِمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، جو اللہ کریم نے آپ کو ہم میں بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے، اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی اس ولادت پر، آپ کی اس میلاد پر، آپ کی اس بعثت پر، دنیا کے تشریف لانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو اللہ کریم نے آپ کو ہم میں بھیج کر احسان فرمایا، آپ کی اس بعثت پر، ولادت پر، میلاد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم کسب اٹھاتے ہو، کہ حضور نے اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ جانتے نہیں تھے، صحابہ کرام جھوٹ بول رہے تھے، نعوذ باللہ۔ حضور جو فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا تو لوح محفوظ پہ چلنے والی قلم کی آواز میں اپنے ماں کے شکم میں سنتا تھا۔ تو جو نبی اپنی ماں کے شکم میں لوح محفوظ پہ چلنے والی قلم کی آواز سن سکتا ہے، ہمارا اور تمہارا سلام نہیں سن سکتا۔ جو نبی وہاں سن سکتا ہے وہ نہیں دیکھتا تھا کہ میرے صحابہ کرام کے سینوں میں کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تم پہ کوئی بہتان ہے، کوئی الزام ہے، قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ تم جو جواب دو گے، اس بیٹھنے کا مقصد بیان کرو گے، میں اس کی تصدیق کروں گا، اور یہی جواب قیامت تک لوگوں کے لیے سنت بن جائے گا۔ بس اس لیے قسم اٹھائی جائے۔ تو صحابہ کرام نے کہا واللہ ما جلسنا الا بذلک، حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔
تو حضور نے فرمایا پھر سنو کہ جاءنی جبریل، ابھی جبریل آئے تھے میرے پاس جب تم یہ محفل میلاد سجا کے بیٹھے تھے اور میری آمد پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، تو جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل آئے فاخبرنی، اور مجھے خبر دے کر گئے تھے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ کریم محبوب تمہارے یہ صحابہ کرام جو ایک مجلس، ایک محفل میلاد کی، ولادت کی سجا کے بیٹھے ہیں، اس عمل پر اللہ کریم یباہی بکم الملائکہ، فرشتوں میں آپ کی غلاموں پہ فخر کر رہا ہے۔ بس یہ خوشخبری سنانے آیا تھا۔ ساری زندگی لوگوں کی گزر جاتی ہے اس بات پہ، سجدے کرتے، تسبیح و تعظیم میں اللہ کا ذکر کرتے، گریہ زاری کرتے، نمازیں پڑھتے، اللہ راضی ہو جائے، اور پتہ نہیں پھر اس کی رضا نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے، پہلے رضا کی منزل آتی ہے اور پھر خوشی۔ زندگی تو اس کو راضی کرنے میں گزر جاتی ہے۔ اولیاء اعظام ہوں، اس کے مقربین ہوں، صالحین ہوں، بڑے بڑے ہوں، جتنے بھی لوگ نیک ہوں، زندگی اس میں گزر گئی کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جب اس کی رضا مل گئی تو پھر زندگی گزر جاتی ہے کہ کسی عمل پہ وہ خوش ہو جائے، اور جب خوشی کی منزل نصیب ہو جاتی ہے، رضا اور خوشی کی منزلیں ملنے کے بعد تیسری منزل آتی ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے پہ فخر کرتے۔ تو فرمایا کہ ساری زندگی تم عبادتیں کرتے رہو، ساری زندگی عبادتیں کرتے رہو، لیکن اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اللہ تم پہ راضی ہے یا نہیں ہے، خوش ہوا ہے یا نہیں ہے۔ ہاں حدیث پاک ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اگر تم میرے محبوب کی میلاد کی محفل سجا کے بیٹھو گے تو یہ وہ عمل ہے کہ اللہ کریم اپنی رضا اور خوشی کی منزلوں سے گزار کر تمہارے اس عمل پہ تم پہ فخر کرے گا کہ میرے بندے، تو نے میرا بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا، تو نے ذات بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اور آج ہے نا کہ یہ جلسے، جلوس، محافل، حدیث پاک سے حضور کی محفل ثابت ہوئی، اور محفل پاک میں بیٹھنے والوں کے اللہ کریم فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، حضور کی میلاد کا، حضور کی جلوس کا، لنگر مصطفیٰ کا، چراغاں کا۔ حضرت سیدنا آمنہ فرماتی ہیں کہ اس رات حضور جس سحری کو تشریف لائے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان کے سارے ستارے سمٹ کر میرے گھر کی چھت پہ آ گئے تھے۔ کہتی ہے میں دیکھتی تھی، مجھے خوف محسوس ہوا کہ ستارے زمین پہ نہ گر جائیں۔ آج ہم حضور کی میلاد کی خوشی میں آسمان سے ستارے تو نہیں لا سکتے، لیکن چراغاں کر کے، لائٹیں لگا کر، کمکمے سجا کر وہی سنت خداوندی ادا کر رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں پھر دوسرا عمل میں نے دیکھا، حضور جب تشریف لائے، ولادت باسعادت ہو گئی، تو میں دیکھتی ہوں کہ بچے کی ولادت ہو چکی ہے۔ میں نے اٹھ کے دیکھا، بچے کی جانب دیکھوں تو صحیح بچہ کیسا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو ابھی ایک لمحہ گزرا تھا، حضور دنیا میں تشریف لائے تھے ماں کے شکم سے باہر۔ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے سفید رنگ کا لباس لگے تن کر رکھا ہے، ایک لمحہ بھی ہوا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ حضور دو زانو بیٹھے ہیں، تشہد کی حالت میں ہیں، اور حضور کے چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھا ہوا، ایک لمحے کا بچہ تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، یہ کون سی آوازیں ہیں؟ آپ فرماتی ہیں میں نے غور سے سنا تو حضور کی ذات میں فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، حضور کی آمد پر، حضور کی ولادت پر، میلاد پر۔ اب ہم میں اتنی ہمت تو نہیں کہ فرشتوں کو کہیں کہ تم آ کر حضور کی ذات میں سلام پڑھو،
ہم خود حضور کی میلاد اور ولادت پاک کی محفل پاک کے سلام پڑھ کے وہی فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تیسرا عمل یہ دیکھا کہ فرشتے آسمان سے 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگایا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں لگایا۔ اللہ کریم نے حضور کی ولادت کے وقت 3 جھنڈے لگوائے، حدیث پاک ہے، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ اور ایک دنیا کے مشرق میں ایک مغرب میں، 3 جھنڈے لہرا رہے تھے۔ اور آج ہم وہ جھنڈے تو نہیں لگا سکتے کہ جھنڈیاں لگا کے حضور کی میلاد پر وہی سنت خدا بندی ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ کعبۃ اللہ میں، مکہ میں، مدینہ طیبہ میں آج میلاد نہیں ہوتا، جلوس نہیں ہوتا، محفل نہیں ہوتی، لیکن اب ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اسلام وہاں سے آیا، مکے سے آیا، مدینہ طیبہ سے آیا، تو جب وہاں پہ محفل میلاد نہیں ہوتی، جلوس نہیں ہوتے، اہتمام نہیں ہوتے، جشن نہیں ہوتے، تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب اسلام وہاں سے چلا، جو مرکز اسلام ہے مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ اسلام کا مرکز ہے، اللہ کا گھر ہے، حضور کا روضہ اقدس ہے، جب وہاں پہ جلوس، محفل میلاد، یہ اہتمام نہیں ہوتے تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ بات ذہن میں آتی ہے۔ تو یہ کب سے نہیں ہوتا؟ جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے۔ یہ 1925 سے یہ سلسلہ بند ہوا، حضور کا میلاد روک دیا گیا، محفل روک دی گئی، جشن روک دیے گئے۔ 1925 سے آپ پیچھے جائیں تو جنت البقیع میں چھوٹے چھوٹے روزے تھے۔ حضور سیدہ فاطمہ زہرا کا روزہ اقدس تھا، ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ کا روزہ اقدس ہے، حضرت عثمان غنی کا روزہ اقدس تھا، صحابہ کرام کے کل صحابہ کرام کا روزہ اقدس تھا، چھوٹے چھوٹے روزے تھے۔ اس ظاہری دنیا پہ جنت تھی جو نظر آتی تھی، جنت البقیع کا قبرستان روزوں سے بھرا ہوا تھا، اتنے مزارات تھے۔ 1925 سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس نے آتی پورے جنت البقیع قبرستان کو بلڈوزر پھیر دیا، سارے روزے جو تھے ان کو گرا دیا گیا، میڈیا ویٹ کر دیا گیا، ایک گراؤنڈ بنا دیا گیا، پھر اس پہ شاہراہیں بنی، سڑکیں بنی، پھر اندازے سے وہاں پہ مٹی کی ڈھیریاں لگا دی۔ 1925 سے پہلے یہ سلسلہ جاری تھا۔ یہ کہنا کہ وہاں پہ میلاد نہیں ہوتا اور اسلام وہاں سے آیا تھا، میلاد کے نہ ہونے کا جو مذہب ہے، اس کی عمر بنتی ہے 95 سال، اور ہم جس میلاد کو مانتے ہیں، جس مذہب کو مانتے ہیں، اس کی عمر ہے 1400 سال سے زیادہ۔ ایک تاریخ مکہ کی کتاب ہے، محمد بن جعفر اللہ زہرا القرشی اس کے مصنف ہیں، کتاب کا نام الجامع اللطائف۔ یہ پوری دنیا کے اندر ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے، مستند کتاب ہے، تاریخ مکہ پہ، تاریخ کعبہ پہ، تاریخ مدینہ پہ سب سے مستند کتاب محمد بن جعفر اللہ زہرا القرشی کی کتاب ہے، الجامع اللطیف۔ وہ لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ جب 12 ربیع الاول کی شب آتی تھی تو کل حنفی، شافی، مالکی، حنبلی علماء، فضلاء، حکام، ساری عوام، سارے شہر والے سین حرم میں جمع ہوتے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد وہاں سے مشعل بردار جلوس، فانوس بردار جلوس لے کر مکے کے گلیوں سے گزرتا ہوا سحری کے وقت سیدۃ آمنہ کی حجرہ اقدس میں جا کر اختتام پذیر ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ 1925 تک چلتا رہا، حضور کے دور سے لے کر کل حنفی، مالکی، تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ
12 ربیع الاول کی شام کو عشاء کے بعد حتیم میں سے حرم میں جمع ہوتے اور وہاں سے مشعل بردار جلوس لے کر مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور بڑی شاہراہوں سے ہوتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کھجوروں کے شاخیں ہوتی ان پہ جھنڈے ہوتے تھے اور سلام پڑھتے ہوئے یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے سحری کے وقت یہ جلوس جا کر سید آمنہ کے اقدس میں اختتام پذیر ہوتا تھا۔ 1925 کو سلسلے کو روک دیا گیا۔ جتنے بھی اولیاء اعظام آئے، حضرت امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ میں مصر میں گیا، فرماتے ہیں جب 12 ربیع الاول کی شب تھی، میں مصر میں پہنچا، میں نے پہاڑوں کی جانب دیکھا تو جیسے رات نہیں دن کا اجالا تھا، پہاڑوں پہ لوگوں کا رش اور اتنی چراغاں روشنیاں تھیں۔ میں نے پوچھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا آج کی شب ولادت مصطفیٰ کی شب ہے اور مصر کے بادشاہ پہاڑوں کی چوٹی پر حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو جنگی صلیبی جنگوں کا ہیرو تھا، بیت المقدس کو فتح کیا، 50 سال تک جنگیں لڑتا رہا۔ ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، جنگیں روک دی جاتی تھی، لشکروں سے کہتا حضور کا میلاد منا اور پورا لشکر حضور کا جشن اور میلاد مناتا تھا۔ اسی صلاح الدین ایوبی کا بہلوئی تھا شاہ ابو سعید المظفر، تاریخ اسلام میں بہت بڑا بادشاہ گزرا۔ جب 12 ربیع الاول کی شب آتی تھی، 11 ربیع الاول کی ظہر کے وقت یہ حضور کا پورے شہر میں حضور کا میلاد سجاتا تھا۔ پورے شہر تمام علماء کو بلاتا، عوام الناس کو بلاتا اور لباس تقسیم کرتا، پورے شہر میں ایک اچھے لباس پہنو، خوشبوئیں بکھیر دو۔ 1,00,000 برتن مٹھائی کے ہوتے تھے، 5,000 بکرے ذبح کیے جاتے تھے۔ تصویر ابن کثیر میں ہے، 5,000 بکرے ذبح کرتا، 1,00,000 برتن مٹھائی کے ہوتے، 30,000 کڑا حلوے کے ہوتے تھے، ہزاروں قسم کے انواع و اقسام کے کھانے ہوتے تھے۔ اور ظہر کے وقت 11 ربیع الاول کو اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا تھا حضور کی میلاد کی خوشی میں، اور دوسرے دن سحری تک اپنے غلاموں سے دربانوں سے کہتا بے دریغ خزانے حضور کی میلاد کی خوشی میں لوگوں پہ لٹاتے ہوتے۔ پھر محفل میلاد سجدی اور محفل استماع ہوتی اور ساری رات شاہ ابو سعید المظفر خود رقص کرتا تھا حضور کے میلاد کی خوشی میں۔ یہ وہ میلاد تھا۔ اور پھر حضور نے خود اپنی میلاد کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے لوگوں کو کھلائے۔ تم صحابہ کی بات کرتے ہو نا، حضور خود اپنے میلاد کے بکرے ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتے رہے۔ یہ حوالے سن لو پہلے، یہ جو حدیث پاک میں پڑھنے لگا ہوں اس کا حوالہ سن لو۔ یہ بہقی شریف کے اندر ہے کہ حضور نے خود بکرے ذبح کیے اور کل صحابہ اکرام میں اکٹھا کر کے اپنے میلاد کا لنگر کھلایا۔ یہ حدیث پاک بہقی شریف کے اندر ہے۔ امام اسقلانی نے اس کو فتح الباری میں لکھا ہے اور امام اسقلانی نے اس کو تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے۔ امام اسقلانی نے اس کو تلخیص الحبیب میں بھی لکھا ہے۔ تہذیب الکمال کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور تہذیب الاسماء کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام سیوطی نے اس کو الحاوی الفتاوی میں لکھا ہے۔ امام ذہبی نے اس حدیث پاک کو المیزان الاعتدال میں لکھا ہے۔ طبرانی نے اس حدیث پاک کو المعجم الاوسط میں لکھا ہے۔ مقدسی نے اس حدیث کو الحدیث المختارہ میں لکھا ہے۔ کل کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے اعلان نبوت کے بعد اپنے ولادت کی خوشی میں صحابہ اکرام کو بکرے ذبح کیے اور کھانا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عکا عن نفسہ بعد النبوہ، حدیث کے لفظ ہے اور یہ حدیث پاک مسند بازار میں بھی موجود ہے اور مجمع الزوائد میں امام حسنی نے اس کو لکھا ہے۔
کہ حضور نے اپنے میلاد نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد سینکڑوں بکرے ذبح کیے، کھانا تیار ہوا اور صحابہ کرام کو اپنے میلاد کی خوشی میں کھانا کھلایا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو حضور نے یہ بکرے ذبح کیے تھے یہ میلاد کے نہیں تھے، یہ عقیقہ کے بکرے تھے۔ تو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ عقیقہ کے بکرے تھے جو حضور نے ذبح کر کے صحابہ کرام کو کھلائے تھے، تو یہ عقیقہ جو ہوتا ہے یہ کیا وفات پر ہوتا ہے؟ میلاد پر ہوتا ہے نا، ولادت پہ ہوتا ہے نا، کسی موت پہ تو نہیں ہوتا۔ کتب کے اندر ہے کہ ولادت کی خوشی کے کھانے کو عقیقہ کہتے ہیں اور شادی کی خوشی کے کھانے کو ولیمہ کہتے ہیں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ عقیقہ تھا، پھر بھی کھانا حضور کے میلاد کا تھا۔ اور آگے آئے کہ زاد المعاد ابن القیم نے، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے حدیث پاک کو لکھا۔ امام حلبی سیرت حلبیہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے 7ویں روز آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا، آپ کا عقیقہ ہو چکا تھا۔ آپ نے اعلان نبوت کے بعد اپنی شریعت میں بکرے ذبح کر کے صحابہ کرام کو لنگر میلاد کھلا کر قیامت تک کے لیے لنگر میلاد کو لوگوں کے لیے سنت بنا دیا۔ فرمایا یہ سنت مصطفیٰ ہے، میلاد پہ لنگر کھلانا تمہارے نبی کی سنت ہے، اس کو سنت ادا کرتے رہو۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔